سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ یہ ایام شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہ اجمعین کو یاد کرنے کے ایام ہیں۔ تاہم ملکی نظام، معاشرتی طریق اور معاشی انتظام، یہ وہ عنوانات ہیں جو نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی تقاضے ہیں، اور ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر جو حالات حاضرہ ہیں اس پہ تبصرہ بھی ہماری مجبوری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس اہم موقع پر دیگر عنوانات کو ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے زیادہ اہم عنوان تو وہی ہے جو حق و باطل کے درمیان مارکا آرائی کا چلا آ رہا ہے، اور جو شیطانی قوت نے فرعون، شداد، حامان اور اس طرح کے کرداروں کو جمع کر کے یزید کی ذات میں جمع کر دیا، اور جو نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داعی کے طور پر امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے خانوادہ مبارک کے ساتھ شہادت کے مرتبہ پر فائز ہو کر حق کے اور صداقت کے اور انصاف کے علم کو بلند رکھنا اور بول کو بالا رکھنا اس کا مقصود رہا۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم خطہ کوھسار پہ بات کریں تو یہاں پہ خطہ کوھسار میں کوھسار یونیورسٹی کے قیام کا سلسلہ جو ہے اس میں کام آگے بڑھ رہا ہے۔ کچھ سوالات ہیں جو مجھے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، میں بذات خود پروونشل لیول پہ میں نے کنٹیسٹ کیا الیکشن، اور مستقبل کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم قومی سیاست میں یا پروونشل جو گورنمنٹل صورتحال بنتی ہے اس میں، یا جو بلدیاتی انتخابات کا کوئی صورتحال بنتی ہے تو اس میں ہمارے ساتھی ہم خود ذاتی طور پر کیا ہمیں اسٹریٹجی اپنانا پڑتی ہے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے۔ لیکن کوھسار یونیورسٹی کے اوپر اگر فکس بات کی جائے تو بنظر ظاہر خطہ کوھسار میں یونیورسٹی کا قیام ایک بڑا کام ہے اور اپریشیٹیبل ہے۔ اس کے اوپر تبصرہ یا تذکرہ بعد نظر میں مختلف آ جاتا ہے کہ یہ یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آنا چاہیے تھا، اب عمل میں آ رہا ہے، اس میں قومی خزانہ اور ملکی دولت کس طرح سے یوٹیلائز ہوگی، اور اس میں کسی فرد کی یا گورنمنٹل جو لوگ ہیں جو سٹنگ نیشنل پروونشل کے ممبرز ہیں ان کی کیا کاوش ہے۔ لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ چند ایک جواب طلب ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں جناب صوبائی حکومت کی خدمت میں، مرکزی حکومت کی خدمت میں، اپنے عوام کی خدمت میں، نمائندہ افراد کی خدمت میں، جن لوگوں کو مینڈیٹ دیا گیا ہے ان کی خدمت میں، اور جو لوگ میرے سمیت کامیاب مینڈیٹ حاصل نہیں کر سکے ان کی خدمت میں چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا کوھسار یونیورسٹی اٹانومس باڈی ہوگی، خود مختار ادارہ ہوگا؟ اور اگر یہ خود مختار ادارہ ہوگا تو اس کے وسائل کا انحصار گورنمنٹ پہ کس حد تک ہوگا، اور یہ خود سے اپنے جو فنڈز ہیں ان کو کس طرح جنریٹ کرے گی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو پہلے سے مری سٹی میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج ہے اور جو پوسٹ گریجویٹ گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج کے نام سے جگہ گلی میں موجود ہے، ان دونوں کی حیثیتیں کیا رہ جائیں گی؟ کیا یہ دونوں کالجز، گرلز کالج اور بوائز کالج، یہ یونیورسٹی میں ضم ہو جائیں گے؟ اور اگر یہ ضم ہوں گے تو یونیورسٹی کے لیول پہ جو ایڈمیشنز ہوں گے ان کے لیے جو داخلوں کا معیار ہے، جو میرٹ لسٹ ہے، وہ کیا خطہ کوھسار پر مشتمل ہوگی؟ کیا وہ خطہ کوھسار سے مراد کوٹلی ستیاں، مری یا کوہٹا کلر سیدہ NA57 جو اس وقت کہلا رہا ہے، یا ڈسٹرکٹ راولپنڈی، یا ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے کچھ سب ڈویژنز کے اوپر مشتمل اس کی میرٹ لسٹ ہوگی، یا اوپن میرٹ لسٹ ہوگی اور اس میں پنجاب بھر سے اور پاکستان بھر سے لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے؟ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ کہ جو 100 کے لگ بھگ ڈگری کالج جگہ گلی میں اور گرلز ڈگری کالج میں اساتذہ، ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اگر ان کا مستقبل پہ سوال کیا جائے کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا، تو ساتھ یہ کوشچن ہے کہ جو فیکلٹی لیول کی کلاسز ہیں
یعنی فیکلٹی آف سائنس FSC یا فیکلٹی آف آرٹس FA کی جو کلاسز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس طلباء اور طالبات کا جو بوجھ ہے وہ کیا یونیورسٹی سہارے گی یا یونیورسٹی میں گریجویشن اور ماسٹر ڈگریز کے جو کلاسز ہیں ان کے اوپر انحصار ہوگا اس کا. یقیناً یونیورسٹی میں FA FSC کی کلاسز نہیں ہوں گی, اور اگر FA FSC کی کلاسز نہیں ہوں گی تو یہ ایک الگ سوال ہے. تو اب واپس آتے ہیں شروع کی طرف. کوھسار یونیورسٹی اگر تو ٹوٹل گورنمنٹل ادارہ ہوگا اور اس کو پوری سپورٹ اس کی فنڈ ریزنگ کی وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوگی, قومی خزانے سے ہوگی, تو چلیں جو اس وقت صورتحال ہے بجٹ کی اور اس میں ہیلتھ کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اور تعلیمی معیار کے حوالے سے یہ بات سراسر گورنمنٹ کے اوپر اس کا انحصار ہوگا. اور اگر یہ اٹونومس باڈی ہوئی, اگر یہ خود مختار ادارہ ہوا, تو ایسی صورتحال میں اس کی خود مختاری کا انحصار کیا اپنے وسائل خود جنریٹ کرنے پہ بھی ہوگا, اور اگر ہوگا تو جزوی ہوگا یا کلی اعتبار سے ہوگا. ناؤ اس بات پہ واپس آئیے تو وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ یہ کہتے ہیں ایگزیکٹو کے اعتبار سے, انتظامی حکم کے اعتبار سے کہ یونیورسٹی خطہ کوھسار کے اسٹوڈنٹس کو ہی اکوموڈیٹ کرے گی, تو یقیناً جو دیگر طلباء اور طالبات ہیں ملک بھر کے جو پاکستانی شہریت کے حامل ہیں ان کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ اس ایگزیکٹو حکم کو اگر کوئی ہو تب, اگر کوئی ایگزیکٹو حکم ایسا نہ ہو اور انتظامی طور پہ یہ اوپن ہو تو پھر تو صورتحال ہی مختلف ہے. پھر تو پورے ملک سے میرٹ لسٹ بنے گی, اور اس میں جو اگر کہیں کوٹا ہے کسی صوبے کا یا رورل اور اربن ایریاز کے حوالے سے کوئی صورتحال ہے تو وہ جو بھی اس کی لے آؤٹ ہے, فریم ورک ہے, وہ انڈرسٹوڈ ہے, اس میں زیادہ گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی. تو اگر کوئی ایگزیکٹو حکم صرف خطہ کوھسار کے لیے بھی ہوتا ہے تو جوڈیشری کے اعتبار سے عدلیہ کی خدمت میں اسٹوڈنٹس یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ انہیں خطہ کوھسار میں چونکہ ایک اٹریکشن ہے موسمی اعتبار سے اور ماحول کے اعتبار سے, تو وہ وہاں پہ داخلہ لینا چاہتے ہیں, اس لیے اوپن میرٹ ہونا چاہیے. اب اس کی صورتحال کیا بنتی ہے؟ صورتحال یہ بنتی ہے جناب والا کہ یہ میرٹ لسٹ اگر پورے پاکستان سے بنتی ہے تو اس سے پہلے خطہ کوھسار میں پہلے سے لے کر صدیوں سے لے کر میں کہوں یعنی پارٹیشن سے پہلے سے لے کے تو لارنس کالج کے نام سے ادارہ موجود ہے. لیکن لارنس کالج میں خطہ کوھسار کے کتنے لوگ, میں گزارش یہ کروں کہ ہمیں بحیثیت پاکستانی بات کرنی ہے, لیکن بحیثیت پاکستانی بات کرتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے, جو ہمارا اسکول آف الیکٹرول ہے, جو PP6 ہے, جو کوٹلی ستیا کی تحصیل ہے, جو تحصیل مری ہے, جو NA57 ہے, جو کلر کہوٹا کوٹلی اور موجودہ مری خطہ کوھسار پر مشتمل ہے, اس کے مستقبل کا, اس کے طلباء کا, اس کے پیرنٹس کا, ان کے وسائل کا, ان کے انحصارات کا, اس کی کیا صورتحال بنتی ہے. تو بیسیکلی جو ڈیبیٹیبل بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اوپن میرٹ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال میں خطہ کوھسار کے اور علاقائی لوگ وہیں جا کھڑے ہوتے ہیں جہاں لارنس کالج کے اعتبار سے وہ کھڑے ہیں, اور ان کی پرسنٹیج انتہائی کم رہ جاتی ہے. دوسری صورت جو دیگر تعلیمی اداروں میں یونیورسٹیز میں پائی جاتی ہے وہ ہے کہ جب آپ میرٹ پہ پورے نہیں اترے تو اب میرٹ ہائی ہوا اور جو باقی سیٹس رہ گئیں وہ جو بھی ان کی تعداد ہے وہ تعین تو ظاہر ہے جو اس کا فریم ورک ہے اس سے دیکھا جا سکتا ہے یا بتایا جا سکتا ہے, متعلقہ لوگ بتا سکتے ہیں, متعلقہ ادارہ بتا سکتا ہے, متعلقہ ادارہ کی اس وقت کی جو انتظامی صورتحال ہے وہ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ کوشچن ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر خطہ کوھسار کے لوگوں کا انحصار سیلف فائنانس کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی آپ فی پے کریں, آپ پیمنٹ کریں اور آپ کوھسار یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں. اچھا, اب کوھسار یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر یہاں کے لوگوں کو پیمنٹس کرنی ہے اور خود انحصاری وہ ہونی ہے اور میرٹ پہ ان کا نام چند لوگوں کا آنا ہے اور باقی لوگوں نے میرٹ کے بجائے سیلف فائنانس پہ اپنی پڑھائی کو جاری کرنا ہے, تو دیکھیے پیرنٹس کی اس وقت صورتحال کیا ہے. کوھسار کے اندر جتنی فیملیز ریزائڈ کر رہی ہیں, لوگ رہائش پذیر ہیں, جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں, ان کی جو وسائل کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو قدرے بہتر وسائل کے لوگ ہیں وہ پہلے ہی
صحت اور تعلیم کے اعتبار سے بہتر صورتحال پہ ہیں۔ میں گزارش کروں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میری یہ جو گفتگو ہے یہ کتنے ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہے کہ جن کے وسائل کم ہیں، اور کتنے ان لوگوں تک پہنچ سکتی ہے جنہیں اس گفتگو سے غرض نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے وسائل ان کو پریشان نہیں کرتے۔ تو اب میرٹ لسٹ اگر پورے پاکستان سے بنتی ہے تو خطہ کوثار میں بسنے والے عام لوگ، غریب پیرنٹس اپنے بچوں اور بچیوں کو کوھسار یونیورسٹی میں تعلیم دلوانے کے قابل ہوں گے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ اگر اس کا جواب تشفی بخش موجود ہے تو بجائے اس کے کہ ہم محض بغلیں بجائیں اور خوشیاں کریں کہ کوھسار یونیورسٹی بن رہی ہے، ہم اور زیادہ خوشیاں کرتے ہیں کہ غریب طلباء اور طالبات کو تعلیم کی بہتر سہولیات، اور اللہ کرے اب جو اخلاقی ماحول خراب ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہو جائے شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ناموں کی برکت سے، اور صورتحال اچھی ہو۔ اب ایک تو کوشچن یہ ہے، دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کالجز، ڈگری کالج جیکا گلی اور گرلز کالج بری، یہ ان کی بندش ہوتی ہے، تو یہ جو فیکلٹی کی کلاسز ہیں یہ کیا ہائر سیکنڈری سکولز کی طرف شفٹ ہوں گی؟ ہائر سیکنڈری سکولز جو ہیں جہاں ایف اے ایف ایس سی کی کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں پہ پہلے جو سٹرینتھ ہے وہ مزید کتنی سٹرینتھ کو سہار سکے گی؟ اور اگر وہ کسی مزید سٹرینتھ کو نہیں سہار سکے گی تو فیکلٹی لیول تک کیا الگ ادارے قائم کیے جائیں گے؟ اور اگر الگ ادارے قائم کیے جائیں گے تو ان کا معیار کیا ہوگا؟ تو دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ بچے جو سیکنڈری سکول سرٹیفکیٹ یعنی میٹرک لیول تک پڑھیں گے، ان کی جو فیکلٹی ایف ایس سی اور ایف اے کی کلاسز ہیں ان کا انتظام و انصرام کیسے ممکن ہوگا، اور وہ اس سے استفادہ کما حق کیسے کر سکیں گے؟ کیا اس سے تعلیم کا جو راستہ ہے وہ واں رہے گا، کھلا رہے گا، یا اس میں کوئی بندشیں اور رکاوٹیں پیدا ہوں گی؟ اور پھر غریب پیرنٹس کی طرف جب اس کا بھاؤ ہوگا تو وہ کس حد تک اس کو سہار سکیں گے؟ دوسری بات، اس کے بعد جو آخری بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو 100 کے قریب ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف ہے ڈگری کالج جیگا گلی کا اور گرلز ڈگری کالج کا، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، چلیں اگر ان میں سے کنٹینیوٹی ہوتی ہے، لوگ پوسٹ میں شفٹ ہوتے ہیں، وہ یونیورسٹی میں جا کے ان کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ممکن ہے، وہ نیا کوئی کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں، وہ کنٹریکٹ ان کو قبول ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق اپنی جاب کو کنٹینیو رکھتے ہیں، تو یہ ایک سوال ضرور ہے۔ لیکن یہ زیادہ انحصار اس بات کا ہے کہ وہ جو سٹاف ممبرز ہیں وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں، لیکن سٹاف ممبرز کا زیادہ تعداد میں متاثر ہونا یا مستفید ہونا، دونوں طرف وہ تو اور سطح ہے۔ لیکن کوشچن صرف یہ ہے کہ آیا کوھسار یونیورسٹی خطہ کوھسار کے طلباء اور طالبات کو وہ فوائد جن کی طرف میں نے نشاندہی کی، اور بہت سی چیزیں ابھی بھی ایسی ہوں گی جو اختصار کی اس ملاقات میں شاید گزارش کرنا ممکن نہ ہو، یہ مکالمہ جاری رہے گا، آپ کی رائے اس میں ہم اس کا انتظار کریں گے۔ میں گزارش کروں گا آخر میں کہ رائے سے مراد یہ ہے کہ ہم جماعتی وابستگی کی بنیاد پہ، اپنے کینڈیڈیٹ ہونے کی بنیاد پہ، اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ اس پہ بات نہ کریں، بلکہ حقائق کی بنیاد پہ یہ دیکھیں کہ جو کوسچنز میں نے رائز کیے ہیں اگر ان کو سمجھا جائے اور ان کی بنیاد پہ یہ طے کر لیا جائے کہ جناب کون سا کام ایسا ہے جس کے کرنے سے حقیقتاً عام آدمی کو اور عام آدمی کے بچوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، تو یہ زیادہ مناسب انداز ہوگا۔ اس تبصرے اور تذکرے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس نتیجے تک پہنچ سکیں گے جو کل مستقبل میں آنے والی صورتحال ہے اس سے آگاہ رہتے ہوئے ہم اس کو بہتر طور پہ اس کی پیش بندی کر سکیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔